بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. تجلیات نبوت کا درس پچھلے کئی ہفتے یا مہینوں سے چل رہا ہے، لیکن آج درس کے اصول کے خلاف سیرت کا ایک اہم جز نماز کیسے پڑھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم ترین حصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کی عبادت کیسے کی. اس سے متعلق بعض اہم پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے نماز کی وہ غلطیاں جو ہم میں پائی جاتی ہیں اور ہم ان غلطیوں کا احساس بھی نہیں کر رہے ہیں. تو آئیے مختصر، کیونکہ مجھے ابھی تھوڑی دیر میں ہندوستان سے باہر سفر کے لیے زیادہ پیما ہونا ہے، اس لیے میں نے ذمہ داروں سے اجازت لی کہ مختصر کچھ باتیں کہہ کر رخصت ہو جاؤں. آئیے میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں کہ عمار بن یاسر حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں، ان العبد یصلی الصلاۃ، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ما یکتب له الا عشر او تسع او ثمن او سبع او سدس او خمس. یعنی ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ وضو بھی کرتا ہے صحیح، لیکن نماز میں غلطی کی وجہ سے اس کو 100 میں سے 10 حصہ ہی نماز کا قبول ہوتا ہے. 90 حصہ جو ہوتا ہے، 90 حصہ کیا ہو جاتا ہے؟ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اور کسی کو اس کی نماز کا 8واں حصہ ملتا ہے، یعنی اور کسی کو 9واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 8واں ملتا ہے، اور کسی کو 6واں ملتا ہے، کسی کو 5واں ملتا ہے. ہر ایک کی نماز قبول نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی. اولا نماز رد بھی ہوتی ہے، ریاکاری والی نماز، نفاق والی نماز. اور بعض لوگوں کو نماز کا حصہ بھی ہے پورا نہیں ملتا، یا تو وضو میں کمی ہے، یا رکوع و سجود میں خلل ہے، یا خشوع و خضوع میں کمی ہے، یا امام کی اتباع میں غلطی ہے. امام کی پیروی کیسے کرنی چاہیے، امام کی مطابقت کیسے کرنی چاہیے، اسی سے متعلق ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. اور میں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کہنے والے کو سننے والے سے پہلے ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے. آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مالک بن حویرث ان صحابہ میں ہیں جنہوں نے آخری زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. امام بخاری نے کتاب العلم میں، کتاب الاذان میں اور مختلف ابواب میں حدیث نقل کی ہے کہ وہ بحرین احسا کے علاقے کے رہنے والے تھے. کہاں کہ ہم لوگ نحن شبابۃ متقاربون، ہم نوخیز نوجوان تھے، اور ہم علم کے لیے نبی کے پاس آئے. فقمنا عنده 20 لیلہ 20 یوما، ہم نے 20 دن نبی کے پاس وقت گزارا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کی نماز کو دیکھا، آپ سے دین سیکھا. وَكَانَ رَحِيمًا رَقِيقًا، آپ بڑے مہربان تھے، نرم دل تھے. آپ نے دیکھا کہ ہمیں بال بچوں کی یاد آ رہی ہے، چہرے سے اندازہ لگ جاتا ہے نا، تو آپ نے سوال کیا. ہم نے بال بچوں کو چھوڑا، ان کی خبر خیریت پوچھی، اور آپ نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، لوٹ جاؤ اپنے گھر والوں کی طرف. فقیموا فیہم، انہی کو ٹائم دینا. یہ نہیں کہ یہاں 20 دن پڑھ لیا ہے تو یہاں سے جماعت تشکیل کر دیا، چلے جاؤ یمن کی طرف، چلے جاؤ شام کی طرف، جماعت بنا دیا. نہیں، آپ نے کہا علم حاصل کیا ہو تو پہلے کہاں لوٹو؟ گھر والوں میں لوٹو. فقیموا فیہم، نمبر 1. نمبر 2، علموہم، ان کو تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، حدیث کی تعلیم دو، خیر کی تعلیم دو. اور آپ نے فرمایا وَمُرُوهُمْ، انہیں بھلائی کا حکم بھی دو، برائی سے روکو بھی. اور خاص طور سے نماز کا وقت ہو جائے سفر میں، تو سفر میں بھی وقت پہ نماز پڑھو. اس لیے آپ نے کہا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، تو کوئی آدمی اذان دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اذان کا مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، کیونکہ ممکن ہو کہ وہ سارے لوگوں کی آواز اچھی رہی ہو. کیونکہ اذان دینے میں اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آواز کس کی اونچی ہے اور آواز کس کی خوبصورت ہے، یہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے حضرت بلال کو اذان کے لیے کہا، عبداللہ بن عبد ربہ کو نہیں کہا، کیونکہ کہا فَإِنَّ أَنْدَىٰ صَوْتًا مِنْكَ، اس لیے کہ بلال کی آواز تمہاری آواز سے زیادہ اچھی ہے، اونچی ہے، خوبصورت ہے. تو آپ نے کہا تم میں سے ایک آدمی اذان دے گا، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور جو تم میں سے بڑا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ امامت کرے گا. کیونکہ قرآن کا علم سب کا برابر ہو گیا تھا، حدیث سنت کا علم سب کا برابر ہو گیا تھا. کہا عمر میں جو بڑا ہوگا امامت کرے گا. اور آپ نے فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اور جس طرح تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھنا. یہ مالک بن حویرث نے رفع الیدین کی حدیث نقل کی کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے ہاتھوں کو آپ نے اٹھایا اپنے موڑھوں تک. یہ انہوں نے بتایا نبی کی وفات کے بعد، اور نماز پڑھ کر بتایا. بخاری کے حدیث میں تم کو رسول اللہ کی نماز پڑھ کے بتاتا ہوں، اور ان 3 وقتوں میں رفع یدین کیا. اور عبداللہ بن عمر کی روایت ہے 2 رکعت کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ یعنی یقینی طور پر خبر مشہور اور خبر متواتر ہے 3 وقتوں میں. اور 2 رکعت کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو رفع یدین ثابت ہے. یہ خبریں احاد ہے، یعنی یہ بھی ثابت ہے. لیکن یہاں جو بات بتانی ہے کہ مالک بن حویرث نے نماز سیکھا اور رسول اللہ کی نماز نقل فرمائی 20 دن میں، اور ہم 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارا رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں ہے. اس لیے ابو ہریرہ کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد یصلی 60 سنہ ما تقبل له صلاۃ، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں قبول ہوتی؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، اس لیے کہ رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ صحیح نہیں کرتا، اور سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع صحیح نہیں کرتا. تو انہی میں سے امام کی مطابقت سے متعلق بعض غلطیوں کی طرف اشارہ ہے کہ امام کی اتباع کیسے کرنی چاہیے. حضرت ہریرہ کی حدیث ابو داؤد میں ہے اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ بخاری وغیرہ میں بھی ہے. اذا انما جعل الامام لیؤتم به، امام بنایا گیا تھا کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے، اس کا فالو کیا جائے. امام سے آگے مت بڑھو. امام کو امام کہتے ہیں، امام مانے آگے، ان فرنٹ آف ہاؤس کا مطلب کیا ہوا؟ گھر کے سامنے. تو امام سے ہے، یعنی بالکل سامنے آگے. امام بنایا گیا تاکہ امام آگے چلے، امام کیسے انجن کی ہے، مقتدی کیسے ڈبے کی ہے. امام بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، اور اس وقت تک اللہ اکبر نہ کہے جب تک اللہ اکبر امام نہ کہے تم اللہ اکبر نہ کہو. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب امام رکوع میں چلا جائے تب رکوع میں جاؤ. نہ امام سے پہلے جاؤ نہ امام کے ساتھ جاؤ، بلکہ امام کے بولیے نہ امام کے سے پہلے جاؤ نہ امام کے ساتھ جاؤ، بلکہ امام کے فوراً بعد میں جاؤ.
اور جب امام سجدہ کرے تو سجدہ کرو، اس وقت سجدہ نہ کرو جب تک امام سجدے میں نہ چلا جائے۔ اس لیے بعض صحابہ کہتے ہیں غالب بن براء بن عازب کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے لم يحن احد منا ظهره حتى يقع النبي صلی اللہ علیہ وسلم سجودا ثم نقع سجودا بعده، ہم رکوع سے اٹھنے کے بعد اس وقت سجدہ نہیں کرتے تھے جب تک اللہ کے نبی سجدے میں نہ چلے جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ سجدے میں پہنچ جاتے تھے تب ہم سجدے میں جاتے تھے، یہاں کے اشارے سے دیکھتے تھے کہ آپ سجدے میں چلے گئے تب ہم جاتے تھے۔ تو اس میں کمی ہے یا نہیں ہم لوگوں؟ تو پورے مسئلے کی وضاحت نہیں ہوگی، ایک غلطی ہوئی امام صاحب سے بھی میں نے گزارش کی اور آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ کم سے کم 2 مہینے سے واچ کر رہا ہوں کہ امام صاحب ایک رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا 2 کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب کے کھڑے ہونے سے پہلے ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس مسجد میں دیکھا، وہاں والی مسجد میں دیکھا، 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ دیکھنے کے بعد تب امام صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا میں نے بھی بتایا ہے، آپ بھی بتائیے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اولاً امام کو چاہیے کہ اگر معلوم ہو کہ لوگ جلدی میں کھڑے ہوتے ہیں تو امام کو چاہیے کہ اٹھنے کے بعد یا اٹھنے کے ساتھ اللہ اکبر کہے۔ پہلے اللہ اکبر کہہ لیں اور بعد میں کھڑے ہوں تب تک تو لوگ اٹھ جاتے ہیں، پہلے کھڑے ہوں، پہلے کیا ہو، راجح قول یہی ہے کہ کھڑے ہونے کے ساتھ اللہ اکبر کہے، یعنی ایسا اللہ اکبر ہو جو کھڑے ہونے سے لے کر یعنی سجدے سے اٹھتے سے لے کر کھڑے ہونے تک ہو۔ مثلا آپ کو اگر تکبیر تحریمہ کرنا تو اللہ اکبر، رکوع میں جانا اللہ اکبر، رکوع سے سمع اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جب جانا ہے سجدے میں تو اللہ اکبر تھوڑا بڑھا دینا، اہل علم نہیں وضاحت، پھر سجدے سے سر اٹھائے اللہ اکبر، پھر سجدے میں جائے اللہ اکبر، ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سجدے سے جب 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر تھوڑا سا کھینچتے ہوئے جائے، اور کیسے اٹھے، پہلے اٹھے تب اللہ اکبر کہیں، پہلے اللہ اکبر کہیں گے تب اٹھیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا، لوگ یا تو امام سے پہلے اٹھ جائیں گے یا امام کے ساتھ اٹھیں گے، امام کی اتباع نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے کوشش بھی کی ماشاءاللہ اور عمل بھی کیا، اس کے باوجود بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں ان بھائیوں کو جو ابھی بھی امام سے پہلے کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہماری نماز رد نہ ہو جائے، ہماری نماز مردود نہ ہو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فرد، جس نے بھی کوئی کام کیا جو ہمارے طریقے کے خلاف ہے اس کا عمل مردود ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ امام کی تکبیر مکمل جب ہو جائے، سجدے سے اٹھتے وقت امام کی تکبیر جب مکمل ہو جائے تب اٹھیے، تب کبھی بھی انشاءاللہ آپ کو گڑبڑی نہیں ہوگی۔ اب اللہ اکبر انہوں نے بعد میں کہا اور اٹھ گئے پہلے، یا اٹھنے کے ساتھ کہا، تو یا تو ہم پہلے اٹھ جا رہے ہیں یا ساتھ اٹھ جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ اب کیا کریں گے، امام کی تکبیر جب ختم ہوگی یا ختم ہونے کے قریب ہوگی تب اٹھیں گے۔ اور آنکھ کے اشارے سے صحابہ دیکھتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے تھے، پہلی صف کے صحابہ جو سامنے ہوتے تھے جب دیکھتے تھے سجدے میں چلے گئے تب سجدے میں جاتے تھے۔ پہلی صف کے جو امام ہیں، مقتدی ہیں، وہ امام کو دیکھیں گے، دوسری صف کے جو ہوں گے وہ پہلی صف کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، اور تیسری صف کے جو ہوں گے دوسری صف کو دیکھیں گے، اسی طرح سے۔ چونکہ موضوع تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے، میں نے اجازت لی تھی، اسی پر اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں ایک لمبا سفر ہے اور میں 2-3 ہفتے آپ کے پاس نہیں ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مشائخ کے بیان سے استفادہ ہوگا اور آپ دلچسپی سے سنیں گے۔ میں نے اب تک جتنا بیان دیا ہے اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں، توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے اور علم کی راہ میں موت عطا فرمائے۔ کیوں؟ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو علم کے راستے میں نکلا وہ اللہ کی راہ میں، اور جو علم کے راستے میں نکلا من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا۔ اور امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ان علماء کو فارغ البال ہونا چاہیے، لو اغنیناہم لنشر العلم، ان کو فارغ البال کر دیا جائے گا تبھی علم پھیلائیں گے۔ اور ما رأیت درجة بعد النبوة افضل من بث العلم اور من نشر العلم، نبوت کے بعد، نبوت تو ختم ہو گئی ہے، نبوت کے بعد اگر کسی چیز کی فضیلت ہے تو علم کے دروس کی فضیلت، علم کے حلقات دروس جو ہیں یہ جنت کے باغ ہیں،
اللہ تعالیٰ ہمارے ان پروگراموں کو قبول کریں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مسجد کے انتظامیہ کے لیے کہ وہ لوگ بہت ہی اہتمام کے ساتھ، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ، علماء کی ایک ترتیب ہے ماشاءاللہ، سونے کی ایک چین ہے، اس کی روشنی میں مشہور خطباء، علماء، دعات، اسکالر کو بلا رہے ہیں، اور ان کے قیمتی بیانات سے، ان کے ایمان افروز بیان سے، ان کے علمی موتیوں سے لوگوں کے دلوں کو روشن کر رہے ہیں اور اس محفل کو سجا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ اور بالخصوص جو ہے یہ دعا ہمیشہ مجلس کے آخری میں پڑھیے، کیونکہ آپ طالب ہیں، میں بھی ایک چھوٹا طالب علم ہوں، تو طالب علم کو یہ دعا سکھائے۔ ہم اپنے طلباء کو جو پڑھاتے ہیں تو ہم جو ہیں یاد زیادہ کراتے ہیں ان کو، یعنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر درس میں کچھ نہ کچھ دعائیں یاد کرائیں۔ الحمدللہ کوشش کرتے ہیں، اتنا پڑھتا ہوں کہ وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں میں سے بھی ابھی تک کچھ لوگ ناراض نہیں ہوئے۔ میری خواہش ہے کہ آپ لوگ یہ دعا یاد کر لیجیے، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی اللہ کے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے قلما کان یدعو، اللہ اکبر، قلما کان یقوم من مجلس یدعو لاصحابہ بہؤلاء الکلمات، اکثر ایسا ہوتا کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے آپ صحابہ کو یہ دعا پڑھاتے تھے۔ یہ دعا کیا کرتے تھے بزرگوں؟ یہ دعا آپ کس کو پڑھاتے تھے؟ صحابہ کو۔ تو آپ پڑھیں گے میرے ساتھ؟ گویا آپ نبی کے اسوے پر ہیں، نبی کے آئیڈیل پر ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، رسول کی زندگی ہے تو اسوہ نمبر ہے۔ تو اگر یہ دعا پڑھتے ہوئے موت ہو گئی یا آپ نے یہ دعا یاد کر لیا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی؟ کیا آپ کی صحبت نہیں ملے گی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کا شرف حاصل نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ وہ دعا اللہم اقسم لنا من خشیتک، کوئی آواز نہیں آ رہی، ما یحول بہ، آپ کو زیادہ شرم آ رہی ہے، دو آدمی کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا، ایک حیا رکھنے والا، دوسرا تکبر کرنے والا۔ تو تکبر تو آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ مہمان نواز ہیں، لیکن تکبر تو نہیں ہے آپ کے پاس انشاءاللہ، لیکن حیا ہے۔ حیا رکھنے والا کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو آپ ہلکی آواز میں پڑھیں، یاد کر لیجئے، بہت فائدہ ہوگا، اندازہ نہیں آپ۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بہ بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا اللہم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ بہت عظیم دعا ہے۔ اے اللہ اتنا ڈر خوف دے جو ہمارے درمیان تیری معصیت کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی اتنا ڈر خوف پیدا کر کہ گناہ سے بچ سکے۔ جب تک ڈر نہیں ہوگا انسان گناہ سے نہیں بچے گا، اور اتنی طاعت و بندگی کی توفیق دے جسے جنت کو پا سکے، اتنا گہرا اور مضبوط یقین عطا فرما کہ دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں۔ اے اللہ ہمارے کانوں سے فائدہ پہنچا، یعنی کانوں کو خیر کے لیے استعمال فرما، آنکھوں سے فائدہ پہنچا، ان آنکھوں کو برائی سے بچا، خیر کی توفیق دے، تیری راہ میں روئے، خوف سے روئے، وقواتنا جتنی طاقت دی اسے ہمیں فائدہ پہنچا، وجعلہ الوارث منا، اور ہمارے اعضاء کو خیر ہمارا وارث بنا، یعنی خیر اور بھلائی کے کاموں میں استعمال فرما، وجعل ثارنا علی من ظلمنا، اور جو ظلم کر رہے ہیں اس وقت مسجدوں کے خلاف، مدرسوں کے خلاف، اسلامی مراکز کے خلاف، انسانیت کے خلاف، مسلم معاشرے کو برباد کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ہم کمزور ہیں لیکن وہ لوگ بڑے متکبر ہیں، اللہ ان ظالموں سے بدلہ لے۔ کتنی اچھی دعا ہے۔ انصرنا علی من عادانا، جو ہمارے دشمن ہیں ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے اللہ دین میں ہماری مصیبت نہ دے، کیونکہ دین میں دنیا کی مصیبت تو آسان، دین کی مصیبت سے آدمی مرتد ہو جاتا۔ اللہ دنیا کو مقصد زندگی نہ بنا، نہ علم کی انتہا بنا، اور نہ ہماری خواہشات کا مرکز دنیا ہو۔ اے اللہ گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالموں کو مسلط نہ کر۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیک۔